356 BC میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس نے آنے والے سالوں میں دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ یہ بچہ تھا سکندر، جو بعد میں دنیا کے نقشے پر سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے والد بادشاہ فلپ دوم ایک زبردست حکمران اور جنگجو تھے جنہوں نے مقدونیہ کو یونان کی ابھرتی ہوئی طاقت بنایا، جبکہ ان کی والدہ اولمپیس ایک ایسی عورت تھیں جو اپنے بیٹے کو اچھے عہدے پر دیکھنا چاہتی تھیں۔ سکندر کی ابتدائی تربیت شاہی محل میں ہوئی، جہاں اسے بچپن ہی سے گھڑ سواری اور جنگی کھیل سکھائے گئے۔ فلپ دوم نے اپنے بیٹے کے لیے خاص طور پر ایک عظیم فلسفر کو استاد بنایا، اور وہ استاد تھے ایرسٹوٹل یعنی ارسطو۔ ارسطو نے سکندر کو فلسفہ، سیاست اور بہت کچھ سکھایا۔ اس تعلیم نے سکندر کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارا اور اسے صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک باشعور حکمران بنا دیا۔ سکندر کو ہومر کی شاعری سے خاص لگاؤ تھا اور وہ خود کو یونانی دیوتا اکیلس جیسا ہیرو سمجھنے لگا۔ اس کی ذہنی تربیت نے اس کے اندر یہ یقین پیدا کیا کہ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ 336 BC میں ایک المناک حادثہ ہوا۔ فلپ دوم کو قتل کر دیا گیا اور صرف 20 سال کی عمر میں سکندر تخت مقدونیہ پر بیٹھ گیا۔ نوجوان بادشاہ کے لیے یہ ایک بڑا امتحان تھا کیونکہ مقدونیہ دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ یونانی ریاستیں فلپ کی موت کے بعد بغاوتوں کے لیے تیار کھڑی تھیں، مگر سکندر نے حیران کن جرت اور ہوشیاری دکھائی۔ اس نے یونان کے شہروں کو ایک ایک کر کے قابو میں کیا اور تھیبس جیسی طاقتور ریاست کو تباہ کر کے دوسروں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ صرف چند سالوں میں اس نے پورے یونان پر کنٹرول کر لیا اور اپنے والد کا خواب پورا کیا کہ یونانی ایک لیڈرشپ کے تحت متحد ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سکندر نے بہت دور تک دیکھا۔ یونان پر قبضہ کر لینا اس کے لیے آخری منزل نہیں تھی بلکہ یہ تو آغاز تھا۔ اس کی نظر سب سے بڑی سلطنت پرشین امپائر پر تھی جس پر دارا سوم حکمرانی کر رہا تھا۔ سکندر کو یقین تھا کہ اگر وہ پرشین امپائر کو شکست دے دے تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو ہرا سکتا ہے۔ یوں اس نوجوان نے اپنی زندگی کی سب سے عظیم مہم کا آغاز کیا جو آنے والے سالوں میں دنیا کو بدلنے والی تھی۔ 334 BC میں جب سکندر نے اپنی فوج کے ساتھ ایشیا مائنر کا رخ کیا تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی مہم کا آغاز تھا۔ اس وقت پرشین امپائر دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی جو یونان، مصر، ایران، شام، بابل اور سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ دارا سوم اس سلطنت کا حکمران تھا مگر اس کی لیڈرشپ کمزور تھی اور سلطنت میں بد انتظامی بہت عام تھی۔ سکندر نے اس کمزوری کو ایک موقع سمجھا اور اپنی فوج کے صرف 35,000 جوانوں کے ساتھ پرشین امپائر کے لاکھوں فوجیوں کے خلاف چیلنج قبول کیا۔ سکندر نے سب سے پہلے دریائے گرانیکس کے سامنے پرشین آرمی کا سامنا کیا۔ پرشین آرمی تعداد میں کئی گنا زیادہ تھی لیکن سکندر نے اپنی مشہور گھڑ سواری کمپینین کیولری کے ساتھ تیزی سے حملہ کیا۔ اس جنگ میں سکندر بہت بہادری کے ساتھ لڑا جس میں پرشین آرمی کو شدید نقصان پہنچا اور سکندر نے ایشیا مائنر کا بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ سکندر نے یونانی فوج کے حوصلے بلند کر دیے اور دنیا کو دکھا دیا کہ سکندر کوئی عام جوان بادشاہ نہیں بلکہ ایک عظیم فاتح ہے۔ گرانیکس کی فتح کے بعد سکندر نے اپنی مہم جاری رکھی۔ اس نے اناطولیہ کے شہروں کو ایک ایک کر کے فتح کیا اور پھر سیدھا شام کی طرف بڑھا۔ 333 BC میں اس کی ملاقات پرشین کنگ دارا سوم سے ایک عظیم جنگ میں ہوئی جسے بیٹل آف اسوس کہتے ہیں۔ اس جنگ میں دارا نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی تھی جس میں لاکھوں سپاہی شامل تھے۔ اس کے مقابلے میں سکندر کے پاس صرف 40,000 کے قریب فوجی تھے، لیکن سکندر کی جنگی حکمت عملی نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اسوس کی جنگ میں سکندر نے پرشین آرمی کے دل پر براہ راست حملہ کیا۔ اس نے اپنے بہترین گھڑ سوار یونٹ کو لے کر تیز رفتاری سے حملہ کیا اور براہ راست دارا کے قریب جا پہنچا۔ دارا سوم گھبرا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کے نتیجے میں پرشین آرمی میں افراتفری پھیل گئی۔ اس جنگ کے بعد سکندر نے نہ صرف عظیم کامیابی حاصل کی بلکہ دارا کے اہل خانہ، اس کی ماں، بیوی اور بیٹی کو بھی قیدی بنا لیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سکندر نے ان سب کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا جو اس کی شخصیت کی شرافت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسوس کی فتح نے پورے ایسٹرن میڈیٹرینین کا دروازہ سکندر کے لیے کھول دیا۔ اب اس کے سامنے شام، فلسطین اور مصر کے راستے کھل گئے تھے۔ سکندر نے فیصلہ کیا کہ وہ پرشین امپائر کی جڑوں پر وار کرے گا اور دارا سوم کو مکمل طور پر ختم کرے گا۔ یونان کا یہ نوجوان بادشاہ اب ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ اگر ایک چھوٹی فوج بھی حکمت عملی کے ساتھ لڑے تو وہ لاکھوں کے لشکر کو شکست دے سکتی ہے۔ اسوس کی عظیم فتح کے بعد سکندر کی طاقت آسمان کو چھونے لگی۔ اس نے شام اور فلسطین کے شہروں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جن میں سب سے زیادہ مشکل شہر سور کو فتح کرنا تھا۔ سور ایک مضبوط شہر تھا جو کہ چاروں طرف سے بند تھا۔ یہ شہر سمندر میں تھا اور وہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکن لگتا تھا، مگر سکندر نے اپنی ذہانت سے ایک حیران کن کارنامہ سر انجام دیا۔ اس نے سمندر میں ایک پل بنوایا جسے فوجی انجینئرنگ کا شاہکار کہا جاتا ہے۔
7 مہینے کے سخت محاصرے کے بعد بالآخر سور کو فتح کر لیا گیا۔ یہ سکندر کی ثابت قدمی کی ایک شاندار مثال تھی۔ اس کے بعد سکندر نے مصر کی طرف قدم بڑھایا۔ مصر کے لوگ صدیوں سے پرشیا کی حکمرانی سے ناخوش تھے اور وہ سکندر کو ایک سیویئر کے طور پر دیکھنے لگے۔ جب سکندر مصر میں داخل ہوا تو وہاں کے رہائشی لوگوں نے بغیر کسی جنگ کے اس کا استقبال کیا۔ مصر نے سکندر کو فرعون کے ٹائٹل سے نوازا اور اس نے یہاں ایک ایسا شہر بنوانے کا حکم دیا جو بعد میں دنیا کی سب سے مشہور تجارتی بندرگاہ الیگزینڈریا کے نام سے بنی۔ یہ شہر صرف تجارت کا مرکز نہیں تھا بلکہ اس کو علم کا گڑھ بھی کہا جاتا تھا، جہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری قائم کی گئی۔ الیگزینڈریا صدیوں تک انسانی تہذیب اور علم کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد سکندر کی نگاہ دوبارہ پرشیا کی سب سے بڑی طاقت پر گئی۔ دارا سوم اب بھی زندہ تھا اور اس نے ایک آخری فیصلہ کن جنگ کے لیے اپنی تمام تر طاقت اکٹھی کر لی۔ 331 BC میں عراق کے علاقے گوگ میلا کے میدان میں تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی۔ دارا نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد فوجی اور ہاتھی اکٹھے کیے، جبکہ سکندر کے پاس صرف 47,000 فوجی تھے۔ لیکن یہاں بھی سکندر کی حکمت عملی کام آئی۔ گوگ میلا کی جنگ میں سکندر نے اپنی فوج کو ایک ڈسپلن وے میں پھیلایا۔ اس نے پرشین آرمی سے جھوٹ بولا کہ وہ دائیں طرف جا رہا ہے، لیکن اچانک اس نے اپنی گھڑ سوار فوج کو لے کر پرشین فوج پر حملہ کر دیا۔ دارا سوم دوبارہ خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس جنگ کے بعد دا گریٹ پرشین امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ سکندر بابل، سوسا اور پرسیپولس جیسے شہروں میں فاتحانہ داخل ہوا اور دنیا نے یہ دیکھا کہ مقدونیہ کا یہ نوجوان اب دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران بن چکا ہے۔ گوگ میلا کی فتح نے سکندر کو نہ صرف پرشیا کا فاتح بنایا بلکہ اسے دنیا کے عظیم ترین جرنیلوں میں شامل کر دیا۔